احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں جو ہے کفن کے لے کے آتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قبر میں حضرت حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کیا جائے اور کفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی بہن 2 چادریں لے کے آئی ہیں، کہا ایک چادر ہم حضرت مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنی خوبصورت خوشبو اور عطر لگاتی ہے کہ مصعب جس گلیوں سے گزرتے کئی دیر تک وہ گلیاں مہکنے لگتی۔ لوگ کہتے کہ شاید اس گلیوں سے مصعب گزرا ہے، تبھی تو اتنی خوشبو مہک رہی ہے۔ اچھا، پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی۔ مصعب بن عمیر حضور کے زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے تو لباس بھی چھین لیا، اس کے اسباب بھی چھین لیے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ جب مکے کی حالتیں ٹھیک ہونے پر واپس آتے ہیں، جب حبشہ کی جانب سے آپ واپس پلٹے، ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ کہتے ہیں یہ وہی مصعب ہے، مکے کے اندر اتنا خوبصورت لباس پہننے والا نوجوان کو میں نے نہیں دیکھا، یہ وہی مصعب ہے۔ آج میرے مصعب کو چادر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے کہ جب حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی جو چادر لائی تھی 2 چادریں، ان میں سے بڑی چادر جو حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی گئی تھی، اور دوسری چادر حضرت امیر حمزہ کو دے دی گئی تھی۔ وہ چادر اس طرح چھوٹی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے چہرے پہ ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں پہ ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ محمد عربی نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر ادھر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ وہی امیر حمزہ ہے جو حضور اکرم کے چچا دشمنوں کے خلاف آپ کا ساتھ کے لیے سارا زمانہ جب آپ کے لیے خلاف ہو گیا تھا تو آپ اکیلے ڈٹے رہے، لیکن آج احد کے میدان میں آپ کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے، مال کے کونین ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، 2 عالم کے سردار ہیں پھر بھی خالی ہاتھ ہے۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے کہ جب حضور اکرم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے باہر ٹہل رہے تھے، بھوک نے برداشت نہیں ہونے دیا، ٹہلتے ٹہلتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کی خوشبو محسوس کر کے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، فرماتے ہیں حضور آپ آج میرے مہمان بنیے۔ تو آپ نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ گھر میں لے گئے، چٹائی بچھائی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اپنی بیوی کو۔ کہتے ہیں کہ جلدی بناؤ میرے حضور کو بھوک لگی ہوگی۔ جب حضرت ایوب انصاری کی نظر سرکار مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو بھوک کی شدت سے جو چہرہ تھا وہ محسوس کرنے لگے۔ باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور پیش کیا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو چکا تھا،
हुजूर अकरम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मुलाजिम को बुलाते हैं और कहते हैं, चंद रोटियां उठाती हैं और चंद रोटियां उठाकर उसके ऊपर कुछ गोश्त के टुकड़े रख के कहते हैं कि जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचा दो। न जाने कितने दिनों से मेरी फातिमा भूखी बैठी हुई है। फरमाते हैं, मेरी फातिमा न जाने कितने दिनों से भूखी है, उसके घर पहुंचा के आओ। सरकार मदीना ये सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां हमारे लिए कुर्बान की हैं। आपकी सारी तकलीफ़ें हमारे लिए हैं, लेकिन आज मुसलमान की हालत इस तरह है कि जुल्म के आगे एक साथ में खड़े नहीं हो सकते। आज हम लोग फिरकों में बट गए हैं। अब भी मौका है, एक साथ मिलजुल कर रहो, अपनी अपनी परेशानियां अपनी अपनी जगह, लेकिन आपस में भाईचारा रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों का हल भी निकल जाएगा।